یہ کام چھوڑ دے ورنہ میں تجھے قتل کر دوں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جن پر شرک کا فتویٰ لگے گا کیا وہ واقعی مشرک ہوں گے؟ اور فرمائیے غیر جاننے والے نبی نے فرمایا جن پر شرک کا فتویٰ لگے گا وہ تو مشرک نہیں ہوں گے بلکہ فتویٰ لگانے والا خود مشرک ہوگا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بولو بھائی آج کل شرک کا فتویٰ کس پر لگتا ہے؟ پہلے سنت و جماعت. ہم یا رسول اللہ کہیں تو شرک، ہم بزرگان دین کے مزارات پر جائیں تو شرک، ہم اللہ کے رسول کے علم غیب کو مان لیں تو مشرک کا فتویٰ، ہم اللہ کے نبی کو اللہ کی عطا سے حاضر ناظر مانیں تو شرک کا فتویٰ. معلوم ہوا یہ فتویٰ آج ہم پر لگتا ہے. قربان جائیں غیب جاننے والے نبی کے اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرمایا کہ جن پر فتویٰ لگے گا وہ مشرک نہیں ہوں گے بلکہ فتویٰ لگانے والے خود مشرک ہوں گے. اب ذرا غور فرمائیے، ثابت ہوا کہ عقیدہ یہ بنیاد ہے نجات کے لیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے. اب میں اہل سنت و جماعت کے من جملہ عقائد میں ایک عقیدہ بیان کروں گا مختصر کہ ہم نبی کریم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں. ہمارے پاس اس کے کیا دلائل ہیں اور کن کن ہستیوں نے حضور کو یا کہہ کر پکارا اور ان کو اللہ نے کیا کیا انعام عطا فرمائے. میرے دوستوں غور فرمائیے گا، سب سے پہلے قرآن. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو رسول کا پکارنا اپنے درمیان ایسا نہ ٹھہرا لو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر نے لکھا، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو رسول کا پکارنا اس طرح نہ ٹھہرا لو جس طرح تم ایک دوسرے کو عامیانہ لینے میں پکارتے ہو، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جب میرے محبوب کو پکارو تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو. سنو بھئی یہ بات آتا جو جب یہ اصول ذرا یاد رکھنے والا ہے تو جو سننا اور یاد رکھنا، جب مخلوق کو پکارا جائے، جب مخلوق کو پکارا جائے اللہ کا محبوب اور اللہ کا پیارا سمجھ کر تو یہ پکارنا جائز ہے، اور جب پکارا جائے مخلوق کو معبود سمجھ کر خدا سمجھ کر تو یہ پکارنا شرک ہے، حرام ہے، ناجائز. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو نبیوں کو پکارا تو معبود سمجھ کر پکارا یا محبوب سمجھ کر پکارا. آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنات. اے آدم، اے حوا، جنت میں سکونت اختیار کر. اللہ نے یا آدم کہہ کر پکارا. آدم علیہ السلام کے بعد زمانہ آیا حضرت نوح علیہ السلام کا، اللہ نے آپ کو بھی یا کہہ کر پکارا. اللہ نے فرمایا یا نوح بسلام منا وبرکات علیک. اے نوح کشتی پر سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، تم پر اللہ کی برکتیں ہوں. ان کے بعد زمانہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ نے آپ کو بھی کہہ کر پکارا. اللہ ارشاد فرماتا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اے ابراہیم تو نے اپنے آپ کو سچا کر دکھایا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد زمانہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد ہم زمین پر تمہیں اپنا خلیفہ بنائیں گے. انہیں بھی اللہ نے یا کہہ کر پکارا. داؤد علیہ السلام کے بعد زمانہ آیا حضرت زکریا علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا ہم تجھے ایک پاکیزہ حلم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. اب یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ نے ان کو بھی یا کہہ کر پکارا. اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ قوت کے ساتھ پکڑ لو۔ یحییٰ علیہ السلام کے بعد زمانہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یہاں کہہ کر پکارا۔ اللہ فرماتا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام عالمین کا پالنے والا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ نے آپ کو بھی یا کہہ کر پکارا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ تجھے اور تیری ماں کو معبود من دون اللہ بنا لے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بولو اللہ نے ہر نبی کو یا کہہ کر پکارا یا نہیں پکارا؟ اب آئی ہمارے نبی پاک کی بات۔ کمال یہ تھا سارے نبیوں کو یا کہہ کر پکارا لیکن ان کے نام لے لے کر پکارا، اور جب ہمارے نبی پاک کی باری آئی اللہ نے نام لے کر نہیں پکارا بلکہ پیارے پیارے القابات سے پکارا۔ کسی مقام پر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے غیب کی خبریں دینے والے ہم نے آپ کو بھیجا۔ کسی مقام پر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے حبیب آپ کے رب نے آپ پر جو کچھ نازل کیا معبود وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ کسی مقام پر فرمایا یا ایھا المزمل، کسی مقام پر فرمایا یا ایھا المدثر، اللہ نے اپنے حبیب کو پیارے پیارے القابات سے پکارا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بولو بھئی اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو یا کہہ کر پکارا تو معبود سمجھ کر پکارا یا محبوب سمجھ کر پکارا؟ سارے بولیے۔ اگر یہ کہیں کہ معبود سمجھ کر تو اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی، ماننا پڑے گا کہ پھر اللہ نے معاذ اللہ شرک کیا اور یہ ہو نہیں سکتا۔ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے پیاروں کو اپنا محبوب اور اپنا پیارا سمجھ کر پکارا، تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو، اللہ کے نبیوں کو اللہ کا محبوب اور اللہ کا پیارا سمجھ کر پکارنا یہ خود اللہ تعالیٰ کی سنت۔ اب یہاں ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جناب ٹھیک ہے اللہ نے نبیوں کو یا کہہ کر پکارا لیکن وہ سارے کے سارے نبی تو زندہ تھے، سارے نبی زندہ تھے، اللہ نے ان کو پکارا اور تم پکارتے ہو وفات یافتہ نبی کریم مدینہ طیبہ میں قبر انور میں، تم پاکستان کے اندر کراچی میں بیٹھ کر یا رسول اللہ کہتے ہو۔ کوئی دلیل ایسی دو کہ وفات یافتہ کو پکارنا جائے تو آئیے قرآن سے دلیل دیتا۔ تیسرا پارہ بڑا مشہور واقعہ علماء سے آپ نے اکثر سنا، حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، یا اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل 4 پرندے لے لیں، کوئی بھی تفسیر پڑھ کر دیکھو، میں کسی خاص تفسیر کا نام نہیں دیتا، کسی بھی تفسیر کو پڑھ لیجیے، تفسیر معالم التنزیل پڑھ لو، تفسیر خازن پڑھ لیجئے، تفسیر امام ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر پڑھ لو، امام فقی رازی کی تفسیر کبیر پڑھ لیجئے، علامہ ابن جریر کی تفسیر طبری پڑھ لو، کوئی بھی تفسیر پڑھ لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا کہ یا اللہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے تو اللہ نے حکم فرمایا کہ تم 4 پرندے لے لو۔ یا اللہ کون کون سے 4 پرندے؟ مور، کبوتر، بطخ اور مرغ۔ مور، کبوتر، بطخ اور مرغ، یہ 4 پرندے لینے کا حکم ہے۔ بعض نے کبوتر کی جگہ کبا بیان کیا۔ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیے۔ اللہ کا حکم ہوا میرے خلیل ان پرندوں کو پال کر اپنے سے مانوس کرو۔ آپ نے ان پرندوں کو پالا اور جب وہ آپ سے مانوس ہو گئے تو اب اللہ کا حکم ہوا کہ ان 4 پرندوں کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا۔ آپ نے جب 4 پرندوں کو ذبح
دیا، اللہ کا حکم ہوا کہ ان کا گوشت قیمہ بناؤ۔ حضرت خلیل اللہ نے بروں کو الگ کیا، گٹیوں کو الگ کیا اور چاروں کا قیمہ بنا دیا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اب اس قیمے کو آپس میں ملا دو۔